تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت جس ماحول میں ہم ہیں یہ ماحول مؤمنوں کا ماحول ہے، یہ ماحول کافروں کا ماحول ہے، یا یہ مذبذب انسانوں کا ماحول ہے۔ پہلے ہمیں یہ ماحول دیکھنا چاہیے کہ ہم کس ماحول میں ہیں۔ جو مذبذب طبقہ ہے اس کے زندگی کے راستے دونوں طرف کھلے ہوتے ہیں۔ عربی لغت میں نفق سرنگ کو کہتے ہیں، جس کے دونوں منہ کھلے رہتے ہیں ہر طرف۔ تو ان انسانوں کا زندگی کا راستہ ہر طرف کھلا رہتا ہے۔ دیکھتا یہ ہے کہ مجھے مادی اور مالی مفاد کہاں سے ملے گا، مجھے مادی اور مالی عزت کہاں سے ملے گی، میں کہاں سے موت سے بچوں گا، میں کہاں سے فقر سے بچوں گا۔ تو ان کے فیصلے کا یہ مدار ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس طبقے کو منافق بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی زندگی کے راستے دونوں طرف کھلے ہوتے ہیں۔ اور اس طبقے کے ساتھ مؤمن اور کافر کا کوئی اشتراک نہیں ہے۔ معاشرتی زندگی میں بھی کوئی اشتراک نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، یہ لوگ خیانت کرتے ہیں، اور مؤمن اور کافر دونوں یہ چیزیں نہیں کرتے، تو کوئی شریک نہیں ہوا۔ قانون کے میدان میں بھی ان کے ساتھ کوئی اشتراک عمل نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی خط مستقیم پہ نہیں ہے یوں، بلکہ یہ کبھی خدا پرست ہوتے ہیں، پھر نیچے اتر جاتے ہیں، مادہ پرست بن جاتے ہیں، پھر اوپر اٹھتے ہیں، پھر خدا پرست بنتے ہیں، پھر نیچے گرتے ہیں، ہوا پرست بن جاتے ہیں۔ تو ان کی زندگی خط مستقیم پر نہیں ہے، اس لیے ابھی تک نہ اس کے لیے کوئی قانون بنا ہے، نہ آئندہ بننے کا کوئی امکان ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ان تین طبقات میں سے کس طبقے میں کے ماحول میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ ایک وہ دنیا تھی جو ہم کبھی کتابوں میں پڑھتے تھے، یا انبیاء علیہ السلام کے زمانے کی دنیا تھی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی دنیا تھی، یا 19ویں صدی سے قبل کی ایک دنیا تھی۔ وہ ایسی دنیا تھی کہ بعض علاقوں میں تو منظم حکومت سرے سے ہوا نہیں کرتی تھی، کہیں نواب ہوتا، کوئی سردار ہوتا، کوئی خان ہوتا، اس طرح کوئی منظم حکومت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور اگر کہیں بھی کوئی بھی منظم حکومت ہوتی تو وہ شہری حکومت ہوتی۔ مثلا منگوچر میں ایک حکومت ہوتی، آگے جب قلات میں آپ جاتے تو پھر دوسری حکومت ہوتی، آگے سوراب جب جاتے تو پھر تیسری حکومت ہوتی، آگے پھر خلدار آپ جاتے پھر چوتھی حکومت ہوتی، کوئٹہ جاتی تو پانچویں حکومت ہوتی، اور تم جاتی تو پھر ایک اور حکومت ہوتی۔ تو 19ویں صدی سے قبل کی جو دنیا تھی وہ دنیا تھی شہروں کی دنیا، شہروں کی دنیا، یعنی ہر شہر میں الگ الگ ریاست اور حکومت ہوا کرتی تھی۔ آج کی دنیا وہ دنیا نہیں ہے۔ آج کی دنیا پوری دنیا ایک شہر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس کو آج کے اصطلاح میں جو انگریزی میں استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے گلوبل ولیج، یعنی کرۂ ارض اور اس کی جتنی بھی آبادی ہے یہ ایک بستی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بستی میں سارے امیر ہوتے ہیں، سارے سردار ہوتے ہیں، سارے نواب ہوتے ہیں، سارے مالک ہوتے ہیں، یا ایک آدھ میر ہوتا ہے، ایک آدھ سردار ہوتا ہے، ایک آدھ نواب ہوتا ہے، باقی کوئی چمار ہوتے ہیں، کوئی لوہار ہوتے ہیں، کوئی جلاہے ہوتے ہیں، کوئی درجی ہوتے ہیں، کوئی نائی ہوتے ہیں، کوئی مزارے ہوتے ہیں، کوئی ہمسائے ہوتے ہیں۔ تو آج کی دنیا پوری دنیا ایک بستی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بستیوں کی دنیا ہے، بلکہ پوری دنیا ایک بستی ہے، اور اس بستی کے دو ادارے،
جیسے کہ ہمارے پاکستان کے 2 ادارے ہیں. ایک ادارے کو جنرل اسمبلی کہتے ہیں. جنرل اسمبلی میں دنیا جہان کے جتنے بھی خطے ہیں جن کو ممالک کا نام دیا جاتا ہے، بنیادی طور پہ یہ ممالک نہیں ہیں، یہ جاگیریں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو دی گئی ہیں. اور اس مختلف خطوں کے جو انتظامی یونٹس ہوتے ہیں، مثلا پاکستان کے حکومت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی نمائندگی ہوگی. افغانستان ایک حکومت کے نام سے یاد کیا، اس کی بھی نمائندگی ہوگی. ایران ایک حکومت کے نام سے یاد کیا، اس کی بھی نمائندگی. یعنی جتنے بھی خطے ہیں ان کے جتنے بھی انتظامی وحدتیں ہیں، ان تمام وحدتوں کا اس جنرل اسمبلی میں نمائندگی ہوتی ہے. جنرل اسمبلی کوئی بھی فیصلہ صادر کرے، کوئی بھی قرارداد پاس کرے، اس کا جو دوسرا ادارہ ہے، جیسا کہ ہمارا اس کے اوپر سینٹ ہے، اسی طرح اس دنیا کی بستی کا بھی ایک اوپر کا ادارہ ہے اور اس کو کہتے ہیں سلامتی کونسل. سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان ہے جو ہر کی جنبد بجنبد نہ جنبد گل محمد. اگر جنرل اسمبلی کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی قرارداد پاس کرے، جب تک سلامتی کونسل کے یہ 5 مستقل ارکان میں سے ایک بھی اس فیصلے کو مسترد کرے تو وہ فیصلہ شمار نہیں ہوتا اور اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب آپ بتائیں کہ دنیا کے مالک کون بن گئے؟ یہ 5 جو سلامتی کونسل کے مستقل ارکان ہے، یہ دنیا کے باہر کا یعنی سمندر کا، بر کا یعنی خشکی کا، اور فضا کا، یہ 5 مستقل ارکان سلامتی کونسل کے یہ مالک بھی ہیں، یہ حاکم بھی ہیں. باقی سارے کوئی چمار ہیں، کوئی لوہار ہے، کوئی جلاحا ہے، کوئی درزی ہے، کوئی مزارے ہے، کوئی ہمسایا. اب اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ایسی دنیا کے باشندے ہیں تو یہ جو ہماری مسلح تنظیمیں ہیں جو انسانوں کے خون بہاتے ہیں کسی بھی حوالے سے، لشکر کے نام سے، سپاہ کے نام سے، جند کے نام سے، سرمچار کے نام سے، مجاہد کے نام سے، طالب کے نام سے، القاعدہ کے نام سے، داعش کے نام سے، جو بھی نام اپنے اوپر رکھتے ہیں اور اسلحہ اٹھائی ہوئی ہے، آپ بتائیں اس جنگ کا فائدہ ان 5 میں سے کسی اور کو پہنچے گا؟ نہیں. یہ 5 اگر ایک دوسرے کا ہاتھ مروڑنا چاہیں اور اپنی بات منوانا چاہیں تو وہ اپنی فوج کو لا کے اس پہ لشکر کشی نہیں کر سکتے، ورنہ پوری دنیا بھگ سے اڑ جائے. وہ رضاکار بھرتی کریں گے ہم میں سے اور پھر ان کو اسلحہ پکڑوا کر کے پھر اپنے بھائی ان سے مروائیں گے. تو ایک تو چاہے کوئی قوم پرست ہے، کوئی مذہب پرست ہے، کوئی کچھ بھی ہے، وہ ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے اس پہ سوچے کہ اس گلوبل ولیج کے جو 5 مستقل ارکان مالک بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں، جنگ ہمیں فائدہ دے گا، جنگ ہماری ضرورت ہے، یا ان 5 میں سے کسی ایک کی ضرورت ہوگی، گردنیں ہمارے استعمال کریں گے. تو اس پہ ہمیں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا چاہیے. تیسری بات جو میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس ملک کا نام پاکستان ہے اور جس میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ جناح صاحب والا پاکستان. جناح صاحب کے پاکستان میں اس خطے کا نام تھا مغربی پاکستان، اور جناح صاحب کا پاکستان 2 بازوؤں پر مشتمل تھا، مغربی پاکستان، مشرقی پاکستان.
لیکن اگر آج اس خطے کو پاکستان ہی کا نام دیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بنا پاکستان نہیں ہے، یہ بچہ پاکستان ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں؟ اور یہ جناح صاحب کا پاکستان نہیں ہے، یہ یحییٰ صاحب کا پاکستان ہے۔ یہ 1947 کا پاکستان نہیں ہے، یہ 1971 کا پاکستان ہے۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے کہ جس کے لیے متحدہ ہندوستان کو دو قومی نظریے پہ تقسیم کیا اور پاکستان کو تخلیق کرنے کے لیے بنیاد مسلم قومیت کی۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ پاکستان ہے کہ جو متحدہ پاکستان کو تقسیم کیا گیا دو قومی نظریے پر۔ بنگلہ دیش الگ کیا گیا نسلی قومیت کی بنیاد پہ، یعنی بنگلہ نسل کی بنیاد پر، اور مغربی پاکستان کا ون یونٹ بنا کر کے، ایک وطن بنا کر کے وطنی قومیت کی بنیاد پہ اس کو بچایا گیا۔ تو یہ متحدہ پاکستان کے توڑنے کے لیے جو دو قومی نظریہ استعمال کیا گیا، ایک نسلی قومیت کا، دوسرا نظریہ وطنی قومیت کا۔ نسلی قومیت کی بنیاد پہ بنگلہ دیش الگ ہوا اور مغربی پاکستان کا پورا ون یونٹ بنا کر کے، یعنی ایک وطن ثابت کر کے، اس ایک وطنی قومیت کی بنیاد پہ اس کو بچایا گیا۔